قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. جو محترمہ مولانا مرتضیٰ صاحب کے گھر میں نکاح ہوا ہے، جن کے ساتھ میں ان کا پھپھیرا بھائی لگتا ہوں. تمام تر شرعی اصول اور ضوابط کے تحت اس نکاح کا انعقاد کیا گیا تھا، اور کبھی پورا اس پروسیس کے اندر شادی کے کبھی مولانا مرتضیٰ صاحب رضوی کی جانب سے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے مقرر نوجوان حافظ و قاری مرتضیٰ رضا صاحب مدث اللہ علی، رائے کا مرتہ سوار رامپور کے رہنے والے ہیں. اور اس علاقے میں شادی بیاہ میں دہیز بہت چلتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک جوان بچیاں گھروں میں موجود ہیں اور باپ کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو رشتے ہو رہے ہیں. اور سماج میں ایسی ہوڑ لگی ہے، ہماری جو نوجوانی دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو، غور سے سننا. آپ سمجھتے ہیں کہ دہیج لے کر پیسہ لے کر امیر ہو جائیں گے، آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے، کیوں حضور کا فرمان کبھی بدلا نہیں جا سکتا. اگر آپ نے امیری کے لیے شادی کی ہے نا، نکاح کیا، حضور کی حدیث ہے، اسے غریبی میں مبتلا کر دیا جائے گا. اور جو اس لیے نکاح کرتا ہے کہ ہماری عزت کی جائے، تو حضور کا فرمان ہے کہ اسے ذلت کی رسوائی میں مبتلا کر دیا جائے گا. تو لہٰذا یہ ویڈیو آپ پوری ضرور دیکھیں، چھوڑ کر نہ جائیں. تو اس لیے ضروری ہے، ہماری لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سے شروع کریں. اس لیے مرتضیٰ صاحب نے شروع کی ہے، انشاءاللہ العزیز کا نتیجہ ضرور ملے گا. یہ ویڈیو دیکھیں آپ. اس وقت ہم سوار کے اندر موجود ہیں. سوار میں مولانا مرتضیٰ صاحب کی شادی 20 فروری کو ہوئی تھی. ترک برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ترک برادری میں ہمارے علاقے میں بڑی مانگ ہوتی ہے. لڑکی والوں کی طرف سے بہت پیسہ مانگا جاتا ہے. بڑی بھاری بھرکم شادیاں ہوتی ہیں، اور لڑکی والوں کو ایک طریقے سے لوٹا جاتا ہے. لیکن ان کی جو شادی ہوئی ہے نا، جب سے رشتہ طے ہوا ہے اب تک لڑکی والوں کی طرف سے 1 روپیہ خرچ نہیں کرایا گیا ہے. یعنی ایک بالکل سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہے. دہیز کے اندر 1 روپیہ حضرت نے نہیں لیا ہے، اور بارات میں کل 8 آدمی گئے تھے، اور چھواروں پر نکاح ہوا ہے. کوئی کھانا وغیرہ لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہوا. مولانا مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جن کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے. جی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں قوم کو آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بس شاکر بھائی، آپ کے مادھیم سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ میرے تمام احباب ہیں، استاد محترم تشریف فرما ہیں. آج جو فتنے ہیں وہ آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہیں. ارتداد کا بیٹیاں شکار ہو رہی ہیں، اور ان کی عمریں اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے گھر پر بڑھ رہی ہیں. اسی کے تحت میں نے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت اس میرے قدم کو، اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میرے یہ تمام احباب ہیں، یہ تمام گواہ ہیں. مفتی طیب رضا اظہری صاحب قبلہ، نقیب ہندوستان بڑے بھائی محمد شعیب رضا رامپوری صاحب قبلہ ہیں. استاد محترم مولانا عبدالقدیر صاحب قبلہ، ان سے بھی آپ کچھ معلوم کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہم یہاں پر شہنائی میرج ہال میں موجود ہیں، اور جی یہ جو سوار تحصیل میں ہے، اور یہاں پر سب علماء کرام موجود ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ آج ہم حضرت حافظ و قاری مولانا مرتضیٰ رضوی صاحب کے ولیمے میں یہاں پر ہم سب لوگ حاضر ہوئے ہیں. اور سب سے اس شادی اور اس نکاح کی سب سے بڑی خصوصی چیز یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اور مال کے لالچ اور ہوس کے شکار لوگوں کا جو زمانہ آج کے دور میں ہے، آج کے اس دور میں انہوں نے بڑی ایک سنت کو زندہ کیا ہے، اور ایک بڑی قربانی جو ہے انہوں نے پیش کی ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آج جو جہیز جیسی بری رسم ہیں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے عملی جامہ پہنایا ہے. اور ماشاءاللہ جو ہے بالکل سادہ نکاح انہوں نے جو ہے کیا ہے، جو 20 فروری 2 روز جو ہے 3 روز قبل جو ہے انجام پایا. یہ رائے کے امرتے کے رہنے والے ہیں، تو تحصیل سوار میں جو پڑتا ہے. اور ان کا نکاح جو ہے 20 فروری کو بعد نماز مغرب منعقد ہوا تھا مکرم پور میں، جو بھی یہ سوار کے پاس ہے. تو انہوں نے بڑی قربانی پیش کی ہے ماشاءاللہ. بغیر جہیز کے انہوں نے سادہ نکاح کیا ہے، اور صرف بارات میں بھی صرف تقریباً 7 یا 8 لوگ جو ہے بارات میں یہ نکاح کے طور پر جو ہے نکاح کے لیے گئے تھے. اللہ پاک ان کے اس قدم کو اپنی بارگاہ حالیہ میں قبول فرمائے. اور یقیناً
جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت امید ہے کہ اللہ اس قدم کو قبول فرمائے گا، اور نیز سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اور اس کا مفہوم پاک ہے کہ جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو سنت نبویہ ہے اور سرکار کا جو فرمان ہے کہ خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہتر نکاح وہ ہے، سب سے افضل نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو، اور اس کی برکتیں بھی جو قرآن عظیم میں احادیث میں جو نکاح کی برکتیں شمار کرائی گئی ہیں، جو برکتیں بتائی گئی ہیں، یقیناً وہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب کہ نکاح کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے، نہ کہ مال کی خواہش کے لیے کیا جائے۔ یقیناً آج ہم معاشرے میں جو دیکھ رہے ہیں، جو نکاح ہو رہے ہیں، اکثر اس میں مال کی کوئی نہ خواہش، دولت کی خواہش کی بنا پر نکاح ہو رہے ہیں، اور سرکار کا جو فرمان ہے کہ جو ہے نکاح کو آسان بنایا جائے، آسان طریقے سے، آج اس سنت کو جو ہے چھوڑا جا رہا ہے۔ تو ایسے اس ماحول میں جناب حافظ و قاری عزیزم حضرت مولانا مرتضی رضوی صاحب نے اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ اللہ پاک ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ نیز حدیث پاک ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے جہاں پر بنتی ہے اس معاشرے میں سدھار پیدا کرنا، وہیں ہر جو ہے عام آدمی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، عوام اہل سنت اور سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جہیز جیسی بری رسم کا اس معاشرے سے ہمارے خاتمہ ہو، تاکہ ہماری مسلم بچیاں جو آج فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر غیروں کا مذہب اپنا رہی ہیں، جس مذہب نے انہیں جو ہے زندگی عطا فرمائی، صرف ان جیسی بری رسموں کی بنیاد پر آج ہماری مسلم بہنیں، خواتین اسلام ہمارے مذہب اسلام کو چھوڑ کر جو ہے دور ہو رہی ہیں۔ تو جہاں یہ علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے تو اسی پر نیز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب فتنے ظاہر ہونے لگیں اور بدعتیں ظاہر ہونے لگیں، یہ بدعتیں ہی ہیں بری رسمیں جہیز کی، تو فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو سرکار فرماتے ہیں عالم پر ضروری ہے کہ اپنا علم کا اظہار کرے، اور علم کا اظہار یہ اقوال سے ہی نہیں ہوگا صرف، بلکہ عمل سے بھی ہوگا۔ جہاں اقوال سے علم کا اظہار ہوگا وہیں آج ضرورت ہے علماء کرام بھی اس میدان میں آگے آئیں، اور ہمارے نوجوان اہل سنت نوجوان بھی جو ہے میدان میں آگے آئیں اور اس جہیز جیسی بری رسم کا خاتمہ کریں، تاکہ ہماری مسلم بچیاں جو آج جہیز کی وجہ سے، پیسے غربت کی وجہ سے جو ہے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ شیطانی جو ہے نفس کا جو شکار ہو کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو ہے اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو یقین مانے کہیں نہ کہیں قصوروار ہمارا مسلم سماج بھی ہے، یہ نوجوان بھی ہیں جو پیسے کی خواہش جن کے دلوں میں گھر کر گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری مسلم بچیاں جو ہے آج بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں، اور بہت سے اس کے فسادات ہیں جہاں جو ہے یہ مسلم بچیاں ہماری بے راہ روی کا اس بری رسم کی وجہ سے شکار ہو رہی ہیں، وہیں جو ہے نکاح کی برکتوں سے آج ہمارا سماج محروم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نکاح کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں، معاشرے میں سدھار آئے ہمیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کریں، نکاح کو آسان بنائیں۔ میں تمام قوم مسلم اور خصوصاً نوجوان سے گزارش کروں گا کہ اس میں ہم سب کا ساتھ دیں، جہاں بھی ہوں جہیں بھی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جو ہے سادہ نکاح کریں، نکاح کو آسان بنائیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں دعا گو ہوں کہ جناب عزیز گرامی حضرت اللہ مولانا مرتضی رضوی صاحب نے جو یہ قدم اٹھایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ پاک ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اس عمل کا انہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ معزز سامعین، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، آپ حضرات کو وہی کام کرنا چاہیے جس پر آپ عمل کر سکو۔ تو سب سے بہتر ہمارے عزیز گرامی مولانا مرتضی صاحب رضوی نے یہ بہترین قدم اٹھایا، اور انہوں نے بنا جہیز کے اس شادی کو انجام تک پہنچایا، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور میں گواہ ہوں، میں وٹنس ہوں اس چیز کا کہ میں پھپھیرا بھائی لگتا ہوں جو محترمہ مولانا مرتضی صاحب کے گھر میں نکاح ہوا ہے، جن کے ساتھ میں ان کا پھپھیرا بھائی لگتا ہوں، اور مولانا مرتضی صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ یہ بنا جہیز کے قدم اٹھایا ہے، اور بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ میں گواہ اس بات کا ہوں کہ بارات فقط 4
फ़कत 8 हज़रात या 7 हज़रात बारात के अंदर मौजूद थे और मस्जिद जैसी मुतबर्रक और बाबरकत जगह में इनका निकाह मुनाकिद हुआ। एक महफिल पाक का इनेकाद भी हुआ था। तमाम तर शरई उसूल और ज़वाबित के तहत इस निकाह का इनेकाद किया गया था और कभी पूरा इस प्रोसेस के अंदर शादी के कभी मौलाना मुर्तज़ा साहिब रज़वी की जानिब से किसी भी चीज़ का मुतालबा नहीं किया गया। आज तक किसी भी चीज़ का मुतालबा नहीं किया गया है। तो ये कौम मुस्लिम के दरमियान ऐसी मुर्दा सुन्नत को ज़िंदा करना ये बहुत मुश्किल होता है। ये एक तरह का जिहाद है। ये मौलाना मुर्तज़ा साहिब रज़वी बड़े मुबारकबादी के लायक हैं कि उन्होंने इस तरफ कदम उठाया, चूँकि अल्लाह पाक ने ये फरमा दिया था, ए ईमान वालो करो वो जो कहते हो वही करो। तो मौलाना मुर्तज़ा साहिब क़िबला बहुत माशाल्लाह नेशनल मुक़र्रिर हैं और बहुत बेहतरीन पैगामात कौम मुस्लिम की जानिब रवाना फरमाते रहते हैं। तो इन्होंने जो ये स्टेज की लाइन में कहते हैं उसके अपनी रियल लाइफ में इन्होंने वो करके दिखाया है। यानी कि इन्होंने जहाँ जहेज़ का मुतालबा बिल्कुल यकसर तर्क कर दिया है और हत्ता के बारात के अंदर ऐसा होता है कि 500 या 600 तकरीबन हज़रात खाना खाने के लिए आते हैं, उनका भी इन्होंने सिरे से बाइकाट कर दिया है। मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना मुर्तज़ा साहिब रज़वी को कि उन्होंने ये बेहतरीन कदम उठाया और खुदा के वास्ते उनका ये कदम लिल्लाह था और लिल्लाह उनका ये कदम है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दुनिया के अंदर भी अजर अता फरमाएगा और इन्हें आखिरत के अंदर भी दोबाला अजर अता फरमाएगा। देखिए माशाल्लाह पूरी जमात उलमाए किराम की बैठी हुई है और मौलाना मुर्तज़ा साहब के सब ये चाहने वाले हैं, दोस्त हैं और तमाम ये उलमाए किराम, कोई मुफ्ती है, कोई कारी है, कोई मौलवी है, सब पढ़े लिखों की जमात है और ये माशाल्लाह मौलाना साहब के जो हज़रत हैं उनके उस्ताद मोहतरम हैं ये। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे शागिर्द रशीद जनाब हाफिज़ व कारी मुर्तज़ा साहब को ये सुन्नत रसूल अदा करने का मौका अता फरमाया और मैं इनको बचपन से जानता हूँ। कई बच्चे थे इनकी जमात में, उनमें सबसे बेहतरीन और होनहार हैं, बेहतर हैं और अमली मैदान में मैंने देखा कि सबसे आगे रहे और आज भी इन्होंने ये करके दिखाया जो कुरान पाक में है, बिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम कहते हो करते क्यों नहीं। जी जी जी, उसके मिस्दाक इन्होंने बेदारी की है और ये मेरे शऊर में और इल्म में पहला कदम है जी जो जनाब हमारे शागिर्द रशीद जनाब कारी मुर्तज़ा साहब ने उठाया है। बड़ा बेहतरीन कदम है और सब कुछ बता चुके हैं जहेज़ की लानत पर। मेरा भी वही कौल है और मैं भी उसी का कायल हूँ। लिहाजा 2-3 चीज़ों पर और भी मेरे मुकर्रिरीन और खुतबा इस पर गौर करें। जैसे जहेज़ की लानत के साथ साथ इन्विटेशन कार्ड की इतनी अहमियत पैदा कर दी है, इतनी अहमियत पैदा कर दी है कि इंसान जिसके यहाँ शादी है वही बांटे भी, वही जाए भी, जाने कितने हादसात हो जाते हैं। जिस तरह से हम न्योताबाजी करते हैं, लेन देन करते हैं, उसकी कापी रखते हैं, क्या हम एक कापी ऐसी नहीं बना सकते कि हम फलां जगह की शादी है भाई लिख लो, फ़ोन पे माने। मौत से लेकर खुशी, गमी, पैदाइश, अकीक़ा वगैरह की हर दावत मानते हैं, हर सुन्नत वो मान लेते हैं, ऐलान और ख़बर। क्या शादी की खबर और तारीख़ नहीं कर सकते? जी जी, ये चीज़ भी ख़त्म होना चाहिए और ये बेहतरीन कदम है, दूसरों के लिए सबक है, पैगाम है, हर बरादरी के लिए, एक बरादरी के लिए नहीं है ये, हर बरादरी के लिए। थोड़े थोड़े कीड़े सभी जगह हैं, हर जगह मरना चाहिए। मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह खुशी हुई हज़रत मौलाना मुर्तज़ा साहब के इस इक़दाम से और ये कदम जो है कौम के लिए लायक तक़लीद है, नौजवानों के लिए ख़ुसूसी तौर पर कि नौजवान जो है जब किसी काम का बेड़ा उठा लेते हैं तो उसको पार लगा कर छोड़ते हैं। यकीनन इसलिए ये अव्वलीन में है और इसके अल्लाह ताला की जानिब से ये अजर अज़ीम के भी मुस्तहिक़ हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मुआशरे से जहेज़ की लानत को तो ख़त्म किया जाए, लेकिन बेटियों को विरासत में भी ज़रूर हिस्सा दिया जाए। लोगों ने विरासत से बेटियों को महरूम कर दिया है, उनका हक़ है, वो फ़र्ज़ी हक़ है और कुरान ने उसको बयान किया है वाज़ेह तौर पर। मुआशरे में उस चीज़ का चलन भी नहीं है। मैं इसी बात पर जो है अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।
माशाल्लाह बहुत अच्छा पैगाम दिया है। बेटियों को विरासत के अंदर हिस्सा मिलना चाहिए, पैगाम दे रहे थे हमारे हज़रत मौलाना साहब। और देखिए दहेज को लात मारते हुए मौलाना मुर्तज़ा साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। कौम मुस्लिम के अंदर शादियों के अंदर जितनी खुराफातें बढ़ती जा रही हैं, जितने रस्म व रिवाज बढ़ते जा रहे हैं, मंगनी से लेकर निकाह तक बेशुमार फजूल खर्चियाँ और फजूल रस्में निकाह के अंदर हो रही हैं, उन तमाम को लात मारा है मौलाना मुर्तज़ा साहब ने और सुन्नत तरीके से सादगी के साथ निकाह किया है। हम तमाम उलमाए किराम इनको मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हुए थे। ये तमाम उलमाए किराम की जमात बैठी हुई है, चारों तरफ उलमा दिखाई दे रहे हैं आपको। आज वलीमा था मौलाना मुर्तज़ा साहब का और इन सबको इनवाइट किया गया था, उलमाए किराम को। हज़रत स्टेज पर तकरीर करते हैं, नसीहत करते हैं लोगों को, तो जो ये नसीहत करते हैं आज उस पर इन्होंने अमल करके भी दिखाया। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जितने भी नाज़रीन वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद भी अमल करें, इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि इस वीडियो को देखकर लोग अमल करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपका भाई मोहम्मद शाकिर रज़ा, दुआ में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।